السلام علیکم اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ آج ہم اپنا ویک 3 سٹارٹ کریں گے اور ویک 3 کا ہمارا لیکچر 1 ہے۔ چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے ہم لوگ۔ جی تو اسٹوڈنٹس، ہمارے چیپٹر 3 کا نام ہے سائنسی انقلاب، جس کی ایکسپلینیشن آج میں آپ کو دوں گی۔ سائنسی انقلاب کا سنتے ہی ہمارے ذہن میں اسٹوڈنٹ سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ دنیا جیسے ابھی ہمیں نظر آتی ہے بالکل بھی ویسی نہیں تھی ہمیشہ سے۔ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت میجر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ہم امیجن اب کے دور میں رہ کے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے کی دنیا کیسی تھی۔ تو یہاں پر ہم صرف ابھی سائنسی ایجادات کے بارے میں بات کریں گے۔ سائنسدانوں نے جب ایک چیز کو پہلی دفعہ بنایا تو اس وقت وہ کیسی تھی دکھنے میں، اور اب وہ کیسی ہے دکھنے میں، اس وقت اس کے کیا فنکشن سے کیا کام تھے، اور اب اس سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں۔ یہ تبدیلیوں کا جو دور ہے اس چیپٹر میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اوکے، تو پہلے پیراگراف میں ہے کہ انسان جیسے جیسے پتھر کے دور سے نکلتا گیا، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ انسان شروع میں جو ہے وہ گروہ کی شکل میں رہتا تھا، وہ مکان وغیرہ بنانے کا قائل نہیں تھا، غاروں میں رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اسے شعور آتا گیا، عقل و شعور میں اضافہ ہوتا گیا، وہ اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ اپنی عقل کو استعمال میں لاتا گیا، اور نئی سے نئی ایجادات اس کے سامنے آتی گئیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان کو ضرورت ایک محسوس ہوئی، اس نے اس کے لیے کوئی اقدامات کیے، تب جا کے ایک چیز ہمارے سامنے ایجاد کی شکل میں ملی ہمیں یا ہمارے سامنے آئی۔ تو ایجادات کا جو یہ سلسلہ ہے صدیوں پہلے جو ہے اس کی رفتار بہت کم تھی، اس وقت اتنا نہیں تھا۔ لوگ ضرورت کے مطابق جو چیز ان کو اس وقت نیڈ محسوس ہوتی تھی وہ اس کے لحاظ سے اس چیز کو بنا لیتے تھے اپنے لحاظ سے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کتنی ترقی کرتی جا رہی ہے کہ آنے والا وقت اور جس وقت میں اب ہم ہیں، ہم اگر پچھلے وقت میں دیکھیں تو اور اب کے وقت کو دیکھیں تو بہت میجر بہت زیادہ چینج آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، طب و جراحت ہو، صنعت و حرفت ہو، یہ سب ہر میدان میں جو ہے وہ سائنس کے ایجادات نے بہت دھوم مچا دی ہے، بہت زندگی کا ہماری اہم حصہ بن چکی ہے سائنس۔ اسٹوڈنٹ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں ویسے تو بہت سی ایجادات ہیں جن کو دیکھ کے ہماری عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، لیکن کچھ چند اہم ایجادات کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ اس میں سے نمبر 1 پہلی ایجاد ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، وہ ہے ٹیلی فون جو ہے وہ گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا۔ سٹارٹنگ جو اس کی شروع میں جو شکل تھی یا جو اس کا فنکشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ بہت کم فاصلے کے لیے استعمال ہوتا تھا، زیادہ فاصلے سے یہ بات کو نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن بعد میں ملکوں اور براعظموں کے درمیان بات کرنے کا یہ ذریعہ بنتا چلا گیا۔ اور آج ہم دیکھیں تو پرانے ٹیلی فون کی شکل آج کے جو ترقی کرتے کرتے یہ جو ہے ٹیلی فون ہمارے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں آ چکا ہے، اور موبائل نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ بہت زیادہ کام ہیں جو ہم اس سے آسانی سے کر سکتے ہیں، بل جمع کروا سکتے ہیں، بینک سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور نیز یہ کہ انٹرنیٹ ہم یوز کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے دنیا جہاں کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ملک میں بیٹھ کے بہت کوسوں 7 سمندر پار دوسرے شخص سے آرام سے ایزیلی بات کر سکتے ہیں۔ آج کل کا جو ٹیلی فون ہے اس پہ فاصلہ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔ اوکے، تو یہ ایک عام سے ٹیلی فون سے بات شروع ہوئی، اور اس میں ترقی کرتے وہ اب ایک ٹیلی فون جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہمارے پام میں بالکل ہتھیلی پر آ جاتا ہے وہ ٹیلی فون، اور موبائل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ہمیں پوری دنیا سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سائنس کا ایک کرشمہ ہے، اور اسی کے اندر مزید ایجادات ہیں جن کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ سائنسی انقلاب، سائنسی ایجادات میں جو دوسری مین چیز ہے جس نے ہماری زندگیوں کو بہت آسان بنا دیا ہے وہ ہے کمپیوٹر۔ اور کمپیوٹر کی اہمیت آج کل کے دور میں کیا ہے یہ تو بچہ جانتا ہے۔ اس کے بانی کون تھے؟ کمپیوٹر بنایا تھا چارلس بیبیج نے
اور یہ کمپیوٹر اب آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کس قدر اہم ضرورت بن چکا ہے. گھر ہو، دفتر ہو، اسکول ہو، بینک ہو، ہماری زندگی کا کوئی بھی ادارہ ہو، یہاں پر ہر جگہ پر آپ کو کمپیوٹر نظر آئے گا. حتیٰ کہ ابھی ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں بھی کمپیوٹر کو ایڈ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی افادیت سے ہم لوگ نظر نہیں چرا سکتے. ہر شخص ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، کاروباری حضرات، ٹیچرز ہوں، طلبہ ہوں، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا واقعی ایک اہم جز بن چکا ہے کہ اس کے بغیر ہم خود کو بالکل انکمپلیٹ، نامکمل محسوس کرتے ہیں. اس پیراگراف میں اب ایک اور اہم ایجاد کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بغیر کوئی بھی گھر کمپلیٹ محسوس نہیں کیا جا سکتا. وہ ہے فریج، ریفریجریٹر. تو یہ ریفریجریٹر 1913 میں سب سے پہلے فریڈ ڈیوی ولف نے ایجاد کیا تھا، اور جسے بعد میں 1929 میں فری آن نے جدید شکل دے دی تھی، ماڈرن شکل دے دی تھی. تو یہ فریج جو ہے اس سے ہماری گھریلو زندگی بہت آسان ہو گئی. اس کے بعد ریفریجریٹر نے ترقی کرتے کرتے آپ کی نظر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریفریجریٹر اب کس قدر سے کتنا انوویٹو ہو کر ہمارے سامنے آیا ہوا ہے. ڈیپ فریزرز ہو گئے، اب تو اس میں بہت ساری چینجنگ آ چکی ہیں جو کہ اس وقت کے لوگ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی زیادہ چینجنگ اس میں لائی جائیں گی. اس کے علاوہ اس میں ذکر کیا گیا ہے ٹی وی کا، کہ ٹی وی جو پہلے کی شکل تھی وہ اور تھی، آج کل کی جو شکل ہے وہ بالکل اور ہے. اب جو ٹی وی ہمارے پہلے زمانے میں جو ٹی وی تھا وہ کافی بڑا ہوا کرتا تھا اور کافی ہیوج، یعنی موٹا کہہ لیں، حجم میں زیادہ ہوا کرتا تھا. اب جو ٹی وی ہے کام اس کا بھی وہی تھا، کام اس کا بھی وہی ہے، لیکن بس ایک چیز سلم ہو گئی. اس کو جگہ کو پہلے بہت زیادہ جگہ گھیرا کرتا تھا، اب بہت زیادہ کم گھیرتا ہے، سلم ہوتا جا رہا ہے. فنکشنز بے شک وہی ہیں اس کے، لیکن اس کی فزیکل چینج آ گیا اس میں. پہلے جو تھا ہمارے پاس ٹی وی جو ہوتا تھا، اب وہ ٹی وی ایل سی ڈی اور ایل ای ڈی کی شکل میں آ گیا ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاس، اور اب ہم لوگ اس سے وہی کام کرتے ہیں جو پہلے ٹی وی سے لیا جاتا تھا. اسی طرح پہلے جو ہے وہ آمد و رفت کے ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بھی تھے بہت محدود تھے، محدود سے مراد کے بہت لمیٹڈ تھے اور ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے میں. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بسیں، ٹرینیں، کاریں، جہاز، موٹر سائیکل، یہ سب سائنس نے ہمیں بطور تحفہ دیں. اب آج کل کے دور میں سفر کرنا، ٹریول کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا. سب سے پہلے جو بھاپ کا انجن تھا، اسی آمد و رفت کے ذرائع کے سلسلے میں جو پہلی کامیابی حاصل ہوئی تھی، وہ بھاپ کا انجن جو بنا تھا وہ 1830 میں بنا تھا. اسٹیفن سن نے ایجاد کیا تھا جس نے نقل و حمل یعنی ذرائع آمد و رفت ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہم موو کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس میں جو یہ اہم ایجاد تصور کیا گیا. اب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت چینجنگ آ گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب بھاپ کی انجن کی جگہ دوسرے انجن استعمال ہوتے ہیں، اور ٹرین میں بھی بہت ترقی ہو گئی ہے. جہاز آ گئے ہیں اب تو، گھنٹوں کا، دنوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ منٹس میں ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے. بحری جہاز بھی ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں، آبدوزیں آ چکی ہیں. اب یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے ساتھ ساتھ جنگوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں. جیسے کہ جہاز جو ہیں وہ ہماری فضائی باؤنڈریز کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو بحری جہاز ہیں یہ ہماری سمندری ایریا کو کور کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرتا گیا، اس کی عقل کے دروازے کھلتے گئے، وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ خلا میں بھی پہنچ گیا. راکٹ ان کی ایک ایجاد ہے جس کے ذریعے وہ خلا میں سفر کیا. اس نے خلا میں جو راز پنہا تھے، پوشیدہ تھے، وہاں سے ان میں بھی وہ جھانکنے لگ گیا. اور اس طرح آہستہ چلتے چلتے یہ سمجھیں کہ اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انسان اس قابل ہو گیا کہ وہ موسم سے متعلق جو ہے وہ پیشن گوئی بھی کرنے لگا کہ آنے والا موسم جو ہے وہ کیسا ہوگا، بارش ہوگی، گرمی ہوگی، سردی ہوگی، بادل ہوں گے، دھوپ ہوگی. یہ سب چیزیں وہ پیشن گوئی کر سکا صرف اور صرف سائنس کی بنیاد پہ.
اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹس کے وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں بھی ایجاد ہمارے سامنے ہے، لفٹ کا استعمال۔ لفٹ جو ہے وہ 1853 میں ایلیشا اوٹس نے تیار کی تھی۔ یہ جو پرانی لفٹ تھی، اسٹارٹنگ جو اس کی شکل تھی وہ بھاپ سے چلائی جاتی تھی، اور آج کل کی جو لفٹ ہے وہ ہم بجلی سے چلاتے ہیں۔ تو یہ لفٹ بھی ایک اہم ایجاد ہے آج کل کے دور کی، کیونکہ آج کل کے دور میں اونچی بلڈنگز بنانے کا بہت زیادہ ہے شیوا، تو بہت زیادہ ٹرینڈ نکلا ہوا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اونچی بلڈنگ اور اونچے مال بنانے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو یہ لفٹ جو ہے وہ ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ایجاد کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ سائنسداں تھیم منیر نے 1830 میں سلائی مشین ایجاد کی تھی، اور یہ سلائی مشین بے شک کپڑے کی دنیا میں بہت اہم مددگار ثابت ہوئی ہے، جسے جدید شکل دے کر کپڑے کی فیکٹری میں بہت زیادہ تبدیلی لائی گئی ہے۔ لباس ہم لوگ اپنے نئے ڈیزائن کے لباس تیار کر سکتے ہیں اس سے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ زراعت کے میدان میں بھی کافی تبدیلی آئی، کافی چینجنگز آئیں سائنس کی وجہ سے۔ جو کام مزدور دنوں میں مہینوں میں کرتے تھے، وہ اب آج کل کی مشین جو ہیں وہ گھنٹوں میں کر کے فارغ ہو جاتی ہیں۔ کسانوں کو ہمارے سخت سے سخت محنت سے نجات مل گئی ہے۔ طب کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں بھی جو بڑی تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ جو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کسی ٹیسٹ وغیرہ میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو طب کے میدان میں جو بڑی تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھی کہ CAT اسکین مشین۔ یہ انسانی جسم کے کسی بھی عضو میں، کسی بھی حصے میں اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے ذریعے ہم اس مشین کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں آسانی سے۔ غرض کی سائنسی ایجادات کی بدولت انسانی زندگی میں بہت انقلاب آیا ہے، اور اب تو بہت سی خودکار مشین ایجاد ہو چکی ہیں، روبوٹ ایجاد ہو چکے ہیں جو کہ آپ کے ایک اشارے پر آپ کی بات کو، آپ کے آرڈر کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزدوروں کا کام بھی مشینوں نے آسان کر دیا ہے۔ جو کام مہینوں میں ہوتا تھا وہ اب کام گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، دنوں میں ہو جاتا ہے۔ ڈیفینس کے میدان میں بھی جدید مشینری نے کافی سپاہیوں کی مدد کی ہے۔ ایٹمی توانائی کو استعمال میں لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ ایٹم بم ہونے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھیں تو ایک ہی جملہ ہمارے ذہن میں آتا ہے بیٹا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس کو کسی چیز کی کمی فیل نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی، تو وہ بالکل بھی اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتا۔ لیکن اس نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا کی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو یہ ذہانت دی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھے، سمجھے اور ان سے فائدہ لینے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر میں ہم نے جو مین ایجادات تھیں وہ پڑھی، جیسے کہ فون ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، ریفریجریٹر ہو گیا، CT اسکین مشین ہو گئی، سلائی مشین ہو گئی۔ دوسری طب کے میدان میں جو چیزیں ہیں، دفاع کے میدان میں جو چیزیں ہیں، جہاز، شپ اور رپورٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے سائنسی ایجادات کا نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو دوبارہ سے ریڈ کرنا ہے، اور اگر کوئی مشکل لفظ لگتا ہے آپ کو جو میں نہیں ڈیفائن کر پائی تو آپ مجھ سے ڈسکشن باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائری میں آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی۔ ابھی میں نے ویک 2 میں جو آپ کو ڈائری دی ہے وہ امید ہے آپ لوگوں نے یاد کر لی ہوگی، تو نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو میں ڈائری بھی دوں گی، تو اس کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔